فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین فی روایت سلسلۃ الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ کا مشہور فرمان ہے، اور صحابہ کرام نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس سے روایت فرمایا ہے۔ مختصر یہ کہ فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول لیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ساتھ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو وہ ورغلا نہ سکے، انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے، اور انسانوں کے پاس ایک موقع ہو اور یہ انسان اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اسے بہتر طور سے استعمال کرے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ کا ایک دورانیہ ہے۔ باقی 11 مہینے آپ نے شیطان سے جنگ لڑنی ہے، شیطان سے لڑائی لڑنی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انتہائی خطرناک دشمن ہے اور انتہائی چال باز دشمن ہے۔ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ ایک عابد، ایک نیک انسان لوگوں کے میل جول، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے، دوستیوں سے، تعلقات سے اور لوگوں کے آنے جانے سے بہت تنگ آیا، پریشان ہوا کہ بھئی لوگ عبادت کرنے ہی نہیں دیتے، عبادت کا موقع ہی نہیں دیتے، یہ دوست آیا، وہ رشتہ دار آیا، یہ کام پڑ گیا، وہ کام پڑ گیا۔ تو نکلا باہر جنگلات کی طرف کہ کہیں دور، انسانوں سے دور اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور جتنا وقت ہوگا وہ سارا عبادت میں صرف کروں گا۔ تو اس کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کے کندھے پہ جال جس میں مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے جو دھاگے ہیں، اس کی جو تاریں ہیں وہ مختلف کلرز کی۔ اس نے پوچھا عابد نے کہ آپ کون ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ جو آدمی تھا اس نے کہا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ کہا یہ جو آپ کے کندھے پہ رکھا ہے یہ کیا ہے؟ کہ آپ شکار بھی کرتے ہو، مچھلیاں بھی کھاتے ہو؟ کہا نہیں، اس سے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ تو کہا کہیں میرے لیے تو نہیں اٹھا کے لائے آج؟ تو شیطان نے کہا نہیں، میں کوئی پاگل ہوں کیا کہ آپ کی 300 سال زندگی ہے، تو ابھی میں آپ کے اوپر جال پھینک دوں، اپنے جال میں آپ کو پھنسا لوں اور آپ پڑے رہے، کب تک میں آپ کو سنبھال سکوں گا؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ توبہ کر لیں گے یا کوئی اور اس طرح، تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تو آپ کے ساتھ میں وہ آخر میں دیکھوں گا۔ کچھ عرصے بعد، آپ کی 300 سال کی زندگی ہے تو 200 250 سال جب آپ کے گزریں گے، اس کے بعد میں آپ پہ کوشش کروں گا کہ آپ کی موت جو ہے وہ گمراہی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آئے، اللہ تعالیٰ سے دوری میں۔ تو شیطان اپنا راستہ چل دیا اور عابد جو ہے اس نے اپنا راستہ لیا۔ تھوڑا آگے جا کے عابد نے سوچا کہ بھئی ابھی 300 سال میری زندگی ہے، تو کیوں نہ یہ 100 150 سال جو ہے عیش کروں، مزے کروں اور اپنی مرضی کروں، اپنی من مانی کروں، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کروں، اس کے بعد دیکھیں گے پھر توبہ کر کے جو نا پکا مومن بن کے پھر شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ وہاں سے واپس آیا عبادت کا ارادہ ترک کر کے، گھر میں بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہو گیا کہ جی ابھی تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو بڑی زندگی ہے جی، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو لمبی زندگی ہے، 300 سال
شیطان نے اس کو کہا ہے تو کچھ عرصہ جو ہے وہ عیش کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں منہمک ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کے پاس حاضر ہوا۔ تو اس نے کہا بھی آپ کیا لینے آئے ہو؟ ابھی تو میری 300 سال کی زندگی ہے۔ بھئی آپ 300 سال کی زندگی کہاں سے لکھ کے لائے ہو؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ لوح محفوظ کو دیکھ کے آئے ہو؟ اور نہ جی مجھے تو ابلیس نے کہا تھا۔ تو کیا ابلیس وہاں دیکھ کے آیا ہے؟ اور کیا ابلیس سچا ہے؟ کیا ابلیس آپ کا خیر خواہ ہے؟ تو اسی دوران ابلیس بھی حاضر ہوا اور کہا کہ آسان الفاظ میں اگر کہہ دے کہ پتر وہ جو جال میں نے کندھے پہ رکھا تھا وہ آپ کے لیے ہی تھا، اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو پھنسا دیا ہے، ابھی مزے کر۔ تو میرے عزیزو، شیطان کی محنت جو ہے وہ لگی ہوئی، وہ تو اپنی کوششوں میں ہے، وہ خطرناک ترین دشمن ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں قید کر دیا ہے ہماری سہولت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے، کہ اس دشمن سے لڑنا ہے تو ابھی میں اس کو قید کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ تیاری کر لیں اس دشمن کے خلاف، کہ پھر 11 مہینے اس کے خلاف لڑ سکے۔ تو میرے عزیزو، جب ایک دروازہ ہے اس سے آنا جانا لگا ہوا ہو تو پھر اس کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس سے آنا جانا بند ہو جائے پھر اسے بند کرنا ایک چھوٹے بچے کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک راستہ ہے اس سے آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس راستے کو بند کرنا مشکل ہے، لیکن جب اس سے آنا جانا بند ہو گیا ابھی آپ اس کو آسانی کے ساتھ بند کر سکتے ہیں اور بند رکھ سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں، رمضان کے مہینے میں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جن راستوں سے یہ دل کی طرف داخل ہوتا ہے اور دل کو بگاڑتا ہے، دل کو خراب کرتا ہے، گمراہیوں پہ جو ہے اس کو ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ اسے ابھارتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، اب وہ راستے غیر مصروف ہے، وہ دروازے غیر مصروف ہے، اور شیطان کا آنا جانا بند ہو چکا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ابھی ان دروازوں کو ہم بند کرتے، اور جب رمضان ختم ہو تو یہ بند ہو، شیطان جب آنے لگے تو شیطان ان دروازوں کو بند پائے، اور ان دروازوں کو ہم نے نیکی کے زور سے بند کرنا ہے۔ تو یہ نیکی کا مہینہ ہے اور شیطان کے خلاف ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس کے شروع میں بھی اور ہر رات کو اور ہر صبح کو روزانہ جو ہے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نیکی کے متلاشی آگے بڑھ اور آگے بڑھ اور نیکیاں کر، اور ایک گناہ کے متلاشی رک جا۔ تو ٹریننگ کا مہینہ، اس مہینے میں ہمیں ٹریننگ لے لینی چاہیے اپنے دشمن کے خلاف، اور وہ دل کی طرف آنے والے راستے اور دروازے وہ ابھی غیر مصروف ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، وہ نیکی کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے، لیکن وہ چند گنتی کے دنوں کا بھی ہم نے انتظار نہیں کیا، بس 2 دن 3 دن ہماری جو ہے وہ رونق مسجدوں میں لگی رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہی جو ہے پرانی روش۔ تو میرے عزیزو، اگر اس مہینے میں ہم شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، اس مہینے میں بھی ہم جو ہے ان راستوں کو جو دل کی طرف آنے والے ہیں اور شیطان کے راستے ہیں ان کو ہم بند نہ کر سکے، تو پھر کون سا موقع آئے گا جس میں ہم ان دروازوں کو، ان راستوں کو بند کریں گے اور شیطان کے خلاف تربیت حاصل کریں گے یا اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ کئی زبانوں میں یہ ضرب المثل جو ہے مشہور ہے کہ دوران جنگ اونٹوں کو فربہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو موٹا نہیں کیا جا سکتا، ان کو تربیت نہیں دی جا سکتی، اور جنگ کے دوران جو ہے وہ سپاہی کو تربیت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے خالی موقع دیکھنا ہوتا ہے، جنگ سے پہلے جو ہے سپاہی کو تربیت دینی ہوتی ہے، اپنے گھوڑے کو سدھانا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اسے طاقتور بنانا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یہ جنگ کا جو ہے وہ
غنیمت والا موقع ہے، وہ آرام کا موقع ہے، تو اس میں اپنے آپ کو جو ہے شیطان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔